کس بات پر اعتبار کریں؟ ووٹ دینا۔ شکریہ انشاءاللہ۔ بہت عمدہ سوال کیے ہیں آپ نے، لیکن کچھ سوال آج کے پروگراموں سے مربوط نہیں تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اس کے موقع پر ضرور ایڈریس کریں گے۔ اگر اگلے کالر کو ہیں تو ہم لے لیتے ہیں۔ چلیے ہم کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے میرے بھائی، کون؟ مولانا صاحب، آپ دونوں حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے بھائی۔ سراج الدین بول رہا ہوں نوٹنگم سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرمائیے۔ مولانا صاحب، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کا ماننے والا ہوں۔ اس کے باوجود میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس خوبصورتی اور تفصیل کے ساتھ آپ اور دیگر علماء کرام سوالات کے جوابات دیتے ہیں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک جو غلط فہمیاں میرے ذہن میں اہل تشیع بہن بھائیوں کے بارے میں تھی، وہ کافی حد تک آپ کے اس ہدایت چینل کے ذریعہ دور ہو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور آخری بات، اس وقت بہت سارے مذہبی اور دینی چینل جو چل رہے ہیں، بلا شک و شبہ آپ کا یہ ہدایت ٹی وی چینل دینی نقطہ نگاہ سے یہ واحد چینل ہے جس پر مولانا صاحبان اور میری بہنیں اور بیٹیاں، اسلام کی بیٹیاں، ڈاٹرز آف اسلام کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پر میں آپ سب کو اور ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آج میں وقت کی قلت کی وجہ سے سوال نہیں کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے ہمارے حوصلے بلند کیے، آپ نے ہماری محنتوں کو باقاعدہ ایک خوبصورت کامیابی کا صحرا عطا کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور واقعاً بھی ایسے اہل سنت کے سمجھدار پڑھے لکھے بھائی ہمارے اور ہماری بہنیں جو ہدایت ٹی وی سے منسلک ہو رہی ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اخلاق کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑو اور جو بات مانتے ہو اس کو عملاً دکھا کر کے ثابت کرو۔ جی اگلے کال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں اسد علی بول رہا ہوں لندن سے۔ اسد علی صاحب لندن سے، جی فرمائیے۔ مولانا صاحب سے میں دعا کا طلبگار ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ معصومین کے صدقے میں انشاءاللہ دعا کریں، ان کے لیے خاص دعا کریں۔ خدا حق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، بالخصوص ہمارے اسد علی صاحب لندن، اسد علی، پروردگار ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، ان کے حوائج شریعہ کو پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں قبول فرما انشاءاللہ۔ الہی آمین آمین الہی آمین۔ چلیے اگلے کال کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نسیم احمد صاحب لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ میں نے ایک چیز پتہ کرنی تھی آپ لوگوں سے، مہربانی جی یہ پتہ کرنا تھا کہ حضور کے مرنے کے بعد، حضور کی وفات کے بعد یہ کیوں جھگڑے ہوئے؟ یہ کیوں ہوئے؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ حضور نے جو مسلمان بنائے تھے وہ کیا سچے مسلمان نہیں تھے؟ اور اس میں کیوں ایسا فرق ہوا ہے کہ آپس میں یہ سنی اور شیعہ کا سوال پیدا ہوا؟ یہ آخر کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ سوال ہے، بنیادی سوال ہے۔ کاش ہر مسلمان اسی ایک سوال پر توجہ کرے اور سوال کا جواب حاصل کر لے، تو پھر اس کی نگاہوں سے بہت سارے پردے ہٹ جائیں اور وہ نور ہدایت پالے۔
بہترین سوال، بنیادی سوال، یقیناً میرے کوئی اہل سنت کے بھائی تھے، میں ان کے اس سوال کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ میں اسی سوال سے انشاءاللہ مولانا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور محترم شخصیت، آپ کی جانی پہچانی شخصیت مولانا جناب محمد انور چودھری صاحب ہیں، لندن سے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صرف چند لمحات لینے کی جسارت کروں گا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اس لیے کہ جو گفتگو آپ نے فرمائی اور جو ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں اور جو کذب بولا جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا جو شک ختم کرنے کے لیے ایک نیا کیا ہوا ہے جسے بریکنگ نیوز کہیں، وہ بتانا بڑا ضروری سمجھوں گا۔ بسم اللہ۔ آپ تو مولانا طباطبائی کی اور طبرسی صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں پر ایک سنی چینل پر بدقسمتی سے ایک سنی مفتی، اب ظاہر اپنے نام ساتھ لگاتے ہیں، کہنا پڑتا ہے، انہوں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم علیہ السلام کے بارے میں حوالہ دیا جس نے ہلچل اور ہیجان پیدا کر دیا پورے ماحول میں۔ انہوں نے جو اظہار کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ شیعہ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات معاذ اللہ خاکم بدن نقل کفر نباشت کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ مجھے برا بھلا کہنا اور تمہارا برا بھلا کہنا میرے لیے پاکیزگی اور زکوٰۃ اور نجات کا ذریعہ ہوگا، اور باقی سیاق و ثواب چھوڑ دیا۔ جبکہ خطبہ یوں ہے، میں چونکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے بہن بھائی آج آئے ہیں تو میں چاہوں گا ان کے آنکھیں بھی کھلے اور کان بھی کھلے کہ یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ خطبہ یوں ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے بعد جب بھی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا نکل جائے گا اور جو نہ پائے گا اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے، وہ تمہیں حکم دے گا مجھے برا بھلا کہو، وہ تمہیں حکم دے گا۔ یعنی یہ معاویہ کی بیک گراؤنڈ یہ چل رہی ہے کہ مجھے برا بھلا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات کا باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوں اور ایمان و ہجرت میں ثابت ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ان تمام جھوٹ بولنے والوں کے لیے علامہ کا ایک شعر ضرور کہنا چاہوں گا وقت کی قلت کے باوجود۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار عام ہوگا، دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہان میخانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی جو آورا رہے جنو تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، رہنا پائی وہی رہے گی مگر نیا خاردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غیرت دے، انہیں غیرت دین دے، امیت دین سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، سیاق و سباق کو چھوڑ کر ادھر کی ادھر کی باتیں چھوڑ کر۔ عرض یہ کرنا ہے اپنے اہل سنت والجماعت کی بہن بھائیوں سے کہ اللہ کا نام ہے، یہ کتابیں خریدو، انہیں پڑھو اور آپ کو پتہ چلے کہ جھوٹ کیا بولتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو علامہ صاحب یہ بات